بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ہم سے سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم اس پر ایمان لائے، متشابہات میں سے۔ تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے، جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کی محفل میں بیٹھیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی۔ پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں، ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، میں نے سجدے معاف کر دیے، جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے کرو، کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، اور رات نہیں، دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا، اور نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ دکھ، نہ درد، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ تکلیف، اور ہر آنے والا دن نہیں، ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا، بڑھاتا چلا جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی، جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں۔ اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے، یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون، تو والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی، بس یہی لوگ جائیں گے، دوسرے نہیں جا سکتے۔ جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے، لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے، وی آئی پی کلاس میں جانا ہے، فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے، تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے، اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے، اکانومی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے کون؟ جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو، اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعات کا ہے۔
2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعات بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑ ہے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ لے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے ہیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%، کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین هم للزکاة فاعلون۔ تیسری بتائی والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے، جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے۔ تو خاشعون مورد، فاعلون نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین هم بشہادتهم قائمون، اور جو والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں
जन्नत उल फिरदौस के वारिस बनेंगे। वारिस बनने का क्या मतलब है? कोई उनसे छीन नहीं सकेगा, कोई उनसे ले नहीं सकेगा। मेरी वरासत में अल्लाह दे, तू वारिस है। जैसे हम अपने बाप के वारिस बने, हमारे बेटे हमारे वारिस बनेंगे। तो यरिसून का लफ्ज़ फरमाया, यदखुलून नहीं कहा कि ये जन्नत में दाखिल हों। यरिसून में तसल्ली है कि मेरे बंदो तसल्ली रखो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता, तुमसे कोई ले नहीं सकता। ये सिर्फ 7 बात। खाशिऊं, नमाज को पढ़ो ध्यान के साथ, ज़कात को अदा करो 2.5%, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून। अपने आप को फजूल कामों से बचाओ, कीमती वक्त है, कीमती जिंदगी है, किसी अच्छे काम में लगाओ। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो ज़िना नहीं करते और अपने आप को पाक दामन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो वादे निभाते हैं और बददियांती नहीं करते। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून। नमाज को 2 दफा कहा तो इससे मालूम हुआ कि बातें सिर्फ 6 हैं। नमाज इबादत में सबसे बड़ी बंदगी है, तो अल्लाह ताला ने उसको 2 दफा कहा, वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज में सुस्ती नहीं करते और उससे बर वक्त पढ़ते हैं और मस्जिद में पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, सिवाय उज़र के घर में पढ़ लेते हैं। तो ये 7 बातों में अल्लाह ताला कहता है जन्नतुल फिरदौस मुझसे खरीद लो। तो कोई महंगा सौदा नहीं है, सारी चीजें हमारी ज़ात से मुताल्लिक। हम अपनी ज़ात में नमाज को ध्यान से पढ़ें, हम ज़कात को अदा करें, हम फजूल टाइम ज़ाया न करें, हम पाक दामन रहें और अपनी अमानत में खयानत ना करें। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता, 2 नहीं कर सकता, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा और एक धोखा कभी नहीं देगा। और फिर दोबारा फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, जो नमाज की हिफाजत करते हैं, यानी वक्त पर पढ़ते हैं, टालते नहीं हैं। उलाइकल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, यही हैं वो लोग जो जन्नतुल फिरदौस के वारिस का मतलब है तुमसे कुछ छीन नहीं सकेगा। हुम फीहा खालिदून, ये लोग हैं जो उसमें हमेशा रहेंगे। तो अगर इन सिफात में कमी है और ईमान है तो नीचे वाली जन्नत तो मिल जाएगी, VIP जन्नत नहीं मिलेगी, जिसे अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। कुन फयकून से नहीं बनाया, अपने हाथों से बनाया है। और उसमें एक, वैसे तो सारी जन्नत में नहरें हैं, चश्मे हैं, दरिया हैं, लेकिन एक चश्मा है जो सिर्फ एक दरिया है जो सिर्फ जन्नतुल फिरदौस में बहता है। और मिजाजुहुम मिन तस्नीम यशरबु बिहल मुक़र्रबून, बाकी सारी जन्नत वालों को तस्नीम चश्मे की चंद बूंदें उनके गिलास में डाली जाएंगी, उनकी सुराही में डाली जाएंगी और वो पिएंगे। और जन्नतुल फिरदौस वाले खालिस उसको पिएंगे तस्नीम सनाम से, ऊंट की कोहान जैसे ऐसे होती इस तरफ। तो वो चश्मा जब बहता है तो जमीन पे नहीं बहता, यहाँ बहता है, नीचे भी नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं, यहाँ बहता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो वो जब जन्नतुल फिरदौस वाले तलब करेंगे तो इस तरह नीचे वो आएगा, उनके जाम में डालेगा, सुराही में डालेगा और अल्लाह ताला उनको उसका मजा देगा। ऐसे ही सूरह दहर में अल्लाह ताला ने 3 दर्जे फरमाए हैं। उसमें जन्नतुल फिरदौस वाला दर्जा है कि वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह खुद उन्हें शराब तहूर पिलाएगा। तो मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों बच्चियों, अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान से जुड़ो। उलमा से कहता हूँ कुरान बयान करो, कुरान बयान करो, कुरान बयान करो, अपने नबी की सीरत बयान करो, सीरत बयान करो, सीरत बयान करो। इतनी किताबें जो छपी हुई हैं, जो जिसकी कोई सनद ही कोई नहीं, उसको पढ़ाए जा रहे हैं, भूले जा रहे हैं। कुरान से उम्मत कट गई, हदीस से, सीरत से कट गई, तुम अंधे हो गए। मैं चंद दिन पहले सुन रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ऊपर जाकर इजराइल से अपने मुरीद की रूह को पकड़ के खींच लिया और वापस ले आके जिंदा कर दिया। और तुम्हें अल्लाह का वास्ता ऐसी खुराफात से बचो, ऐसी लग़वियात से बचो। ये वो वाक़यात हैं जिनकी कोई सनद नहीं, कोई दलील नहीं। तो अल्लाह के वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, चूंकि ये वो चीज़ ला रैब फी,
لا، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی، یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے